متعدد روایت میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو شخص ارادہ کرے کہ میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہے۔ ارادہ کرے کہ کا مطلب یہ ہے کہ محض اس ارادے سے آیا ہو، یہ نہ ہو کہ سفر تو کسی دنیائی غرض سے تھا، راستہ چلتے زیارت بھی کر لی۔ حدیث نمبر 4 میں بھی اس قسم کی لفظ گزر چکا ہے کہ میری یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ دوسری مضمون جو حدیث میں بالا میں مدینہ منورہ میں قیام کے متعلق ہے، اس کی روایت آئندہ آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہم اغفر لی۔ کتنی سخت وعید ہے اور بالکل ظاہری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات امت پر ہے، ان کے لہٰذا سے وسعت کے باوجود حاضری نہ ہونا سراسر ظلم و جفا ہے۔ محدثین حضرات نے اس حدیث پر کلام کر دیا اور نہ اس کی وجہ سے زیارت واجب ہوئی۔ علامہ قناطانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب الدین میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے باوجود وسعت کے زیارت نہ کی اس نے یقیناً جفا کی، اللہم اغفر لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ میرا گھر ہے اور اس میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کے ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب بیت پہنچے تو مدینہ وہاں کے ہر چیز، اور جب تیزیر پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اس میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ تو یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے، اور کسی قدر خوشی نصیب ہے وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی رہتی ہے، اور اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ میں آ کر میرے زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی اور غرض نہ ہو، اور میری پڑوسی میں ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کی سفارش ہوگا، الحمدللہ۔ یہ مضمون حدیث نمبر 4 کے ذیل میں بھی گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں بعض علماء نے جو ارکو جیم کے پیش سے بتایا ہے، اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ شخص میرے عہد اور میری پناہ میں ہوگا۔ اس ہول کے دن قیامت کے دن میں کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرے عقیدت کے کر کے میرے مسجد میں آئے، اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ حج کرنے کے بعد میں مدینہ شریف کی طرف آنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کرنا، اور وہاں کے مسجد میں نماز پڑھنا، وہاں پر قیام کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میرے قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل شانہ میرے روح
روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کو جواب دیتا ہوں الحمدللہ۔ ابن حجر شریعہ مناسک میں لکھتے ہیں کہ میرے روح مجھ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ قاضی عیاضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ جل شانہ کے حضور میں منتفرق رہتی ہے، تو اس حالت سے اس سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اکثر علماء نے منجمل ان کے حافظ ابن حجر سے بھی علامہ زرقانی نے نقل کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اس وقت روح واپس آتی ہے، بلکہ وہ تو وصال کے بعد ایک مرتبہ واپس آ چکی، تو مطلب یہ ہے کہ میں چون کی روح میری واپس آ چکی اس کے سلام کو جواب دیتا ہوں۔ یہ نقل کیا گیا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیتیں پڑھے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ کہے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے ہر حاجت پوری کر دے جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی علیہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔